بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. یونیورسٹی میں جو ہی سر نے اپنا لیکچر اسٹارٹ کیا، ایک دم پوری یونیورسٹی فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی. سبھی اسٹوڈنٹس اپنی کرسیوں سے ایک دم کھڑے ہو گئے اور کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگے. سر گھبرا کر دروازے میں آ کر جائزہ لینے لگے کہ ہوا کیا ہے. تو اتنے میں ایڈمن بھاگتا ہوا آیا. سر کو کہا کہ لڑکیوں کو فوراً پچھلے دروازے سے نکالیں. یونیورسٹی کے 2 مخالف تنظیم گروپوں میں شدید فائرنگ شروع ہو چکی ہے اور یونیورسٹی کے کئی بلاکس ان کی زد میں آ گئے ہیں. اسی لیے جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو جتنی جلدی ہو سکے یونیورسٹی خالی کرنے کا بتائیے. یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، لیکن ندا کے چہرے پر ایک خوف پھیل گیا. وہ تو آج موبائل بھی گھر پر چھوڑ کر آئی تھی. میں گھر والوں کو کیسے اطلاع دوں گی؟ وہ اپنے پاس سے تیزی سے بھاگتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر سوچنے لگی، ان کا تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا یا یہ خود ہی چلے جائیں گے، مگر میرے خدا میرا کیا ہوگا؟ وہ اپنی فائلز کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑے سینے سے لگائے دائیں بائیں اپنے کلاس فیلوز کو بھاگتا دیکھ کر سوچے جا رہی تھی. اسی اثنا میں اس پر 2 نگاہیں جمی ہوئی تھیں جنہیں اس بھیڑ میں بھی وہ خود پر محسوس کر رہی تھی. اتنے میں اس نے اپنا والیٹ دیکھا تو یاد آیا کہ جلدی میں وہ گھر چھوڑ آئی تھی. وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی ہی تھی کہ اتنی بھگدڑ میں اسے زوردار آواز سنائی تھی. ندا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ فوراً یہاں سے نکلیے. سر جو دروازے میں کھڑے ہو کر اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے پچھلے دروازے سے نکلنے کی تاکید کر رہے تھے، ندا کو کھڑے دیکھ کر حیرانگی سے چیخ کر بولے، سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں. اچانک ندا نے بھی اونچی آواز میں کہا، کیونکہ باہر اتنی شدید فائرنگ اور شور تھا کہ چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے سر کو اپنی بات پہنچانے کے لیے اسے پوری قوت سے زور سے بولنا پڑا. تو ایک دم پاشا اس کے پاس آیا، آپ میرے ساتھ چلیں. تو ندا نے تیزی سے گھوم کر دیکھا تو وہ اس کے قریب کھڑا تھا. ندا نے کڑی نظروں سے گھور کر پاشا کی طرف دیکھا. میں کیوں آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ جلے ہوئے لہجے میں بولی تو پاشا نے اس کی طرف سرد نظروں سے دیکھا. دیکھیے محترمہ، یہ وقت چڑھنے کا نہیں ہے. پچھلے دروازے سے اب آپ نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پر اب شدید ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے. تو اس نے حیرت سے پاشا کی طرف دیکھا کہ اسے کلاس میں کھڑے کھڑے یونیورسٹی کے پچھلے دروازے پر ہونے والے ہنگامے کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا. اس نے انتہائی مشکوک انداز میں پاشا کی طرف دیکھا. آپ یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ کوئی جن ہو کیا؟ اتنے سیریس حالات میں بھی ندا اسے دیکھ کر طنزیہ مسکرائی. تو وہ انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا. کیا ہر بار مجھے ذلیل کرنا آپ نے اپنا نصب العین بنا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت شوق ہے میری انسلٹ کرنے کا تو آپ شوق سے جائیں. یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر کی طرف چل دیا اور ندا یہ سوچنے لگی کہ یہ لڑکا ہر وقت اسے حیران کر جاتا ہے. اس کی بہت ساری باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں. جیسے ایک دفعہ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں کتابیں سیٹ کر رہی تھی کہ پاشا فوراً اس کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے لائبریری سے باہر نکالنے لگا. ندا چیختی رہ گئی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں اتنا حق کس نے دیا کہ تم مجھے چھو سکو؟ وہ بھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ وہ دوڑتا ہوا اندر لائبریری میں گیا جہاں پر اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی. تو وہ بھونچکا رہ گئی. پاشا آگ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا تو ندا ایڈمن کی طرف مدد مانگنے کے لیے بھاگی اور وہاں پر انتظامیہ کو لائبریری کی صورتحال سے آگاہ کیا. انتظامیہ فوراً حرکت میں آئی اور وہ سب بھاگتے ہوئے جو ہی لائبریری میں پہنچے تو پاشا نے تنہا آگ پر قابو پا لیا تھا. بہت ساری قیمتی کتابیں جلنے سے بچ گئی تھیں. یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے تو اس کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے اسے انعامی رقم سے نوازا تھا، لیکن ندا لائبریری میں ہونے والی آتش زدگی سے بھی زیادہ اس بات پر حیران تھی کہ اینڈ ٹائم پر پاشا کا اسے لائبریری سے نکالنا، پھر اتنی جلدی تنہا آگ پر قابو پانا کیسے ممکن تھا. یہ کوئی اتفاق تھا یا پھر کوئی سوچی سمجھی پلاننگ؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. وہ اکثر یونیورسٹی میں لائبریرین کے فرائض اس وقت سر انجام دیتی تھی جب لائبریرین چھٹی پر ہوتی تھی. لائبریرین سے اس کی اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی تھی اور وہ اس پر بہت اعتبار کرتی تھی. اسی لیے جب بھی لائبریرین کو اپنے کسی کام سے باہر جانا ہوتا تو وہ اپنی جگہ پر ندا کو لائبریری میں بھیج کر چلی جاتی. ندا کو ویسے بھی لائبریری میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا. یہ جگہ پوری یونیورسٹی میں اس کی من پسند تھی، جہاں پر وہ یونیورسٹی کے شور شرابے سے دور پرسکون اپنی من پسند کتابوں کا مطالعہ کرتی رہتی. لیکن لائبریری میں آتش زدگی میں اس کا بال بچ جانا صرف پاشا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا.
اسی طرح ایک بار وہ یونیورسٹی کی بس میں چڑھنے ہی لگی تھی کہ پاشا نے اس سے کہا کہ اس بس میں مت بیٹھو، اور یہ بات اس نے ندا کے بالکل کان کے قریب سرگوشی والے انداز میں کہی تو اس نے گھور کر پاشا کی طرف دیکھا۔ وہ اکثر اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کا بہانہ لیے اس کے ارد گرد ہی کھڑا ہوتا تھا، تو اسے شدید جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ وہ کافی ریزرو تھی، لڑکے تو دور کی بات، اس نے تو کبھی لڑکیوں سے بھی گھل مل کر دوستی نہیں بنائی تھی، نہ ہی وہ یونیورسٹی میں کسی سے زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ جتنی خاموشی سے وہ کلاس میں آتی تھی اتنی ہی خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ شاید ہی اس کے کلاس فیلوز اس کا نوٹس لیتے تھے، لیکن ان سب میں ایک پاشا تھا جس نے پہلے دن ہی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات شروع کر دی تھی۔ جب یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا اور دور دور تک کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، لیکن وہ امید کے بہانے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک انتہائی دلکش مردانہ آواز اسے سنائی دی، مس ندا، آپ پلیز میری سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ اس نے خالی سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بے حد حیران ہوئی کہ اس لڑکے کو میرا نام کیسے پتہ چلا۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سیٹ پر جا بیٹھی، جبکہ وہ 1 گھنٹے کی کلاس میں مسلسل کھڑا رہا تو نہ جانے کیوں ایک لمحے کو ندا کے دل میں اس کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن جب وہ سیٹ پر بیٹھی تو اسے لگا کہ جیسے کوئی مستقل اس کی کمر پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ یہ احساس اتنا عجیب تھا کہ اس نے پلٹ کر جب دیکھا تو وہی لڑکا اپنی گہری سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو جب ندا کی آنکھیں اس لڑکے کی نظروں سے ٹکرائیں تو ندا کو ایسے لگا جیسے اس کے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ عجیب پراسرار سی آنکھیں تھیں۔ اسے کبھی کبھی جھنجھلاہٹ کے ساتھ ساتھ خوف بھی آتا تھا، کیونکہ وہ عام لڑکوں سے قطعی مختلف تھا۔ وہ بھی کلاس میں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، بس الگ تھلگ چپ چاپ لیکچر اٹینڈ کرتا اور باہر نکل جاتا۔ لیکن جب سے اس نے ندا سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی تھی تو ندا بھی اس بات پر غور کرنے لگی۔ اس کا نام پاشا تھا۔ پاشا کی ہر بات بہت عجیب تھی، ناقابل فہم۔ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچتی اتنا ہی الجھتی چلی جاتی۔ ندا کو یونیورسٹی میں 3 ماہ ہو چکے تھے کہ ایک دن چھٹی کے ٹائم پاشا نے یونیورسٹی کی بس میں چڑھنے سے ندا کو روک دیا تو اس نے پلٹ کر پاشا کی طرف حیرانگی سے دیکھ کر پوچھا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو پاشا نے انتہائی رازداری سے ندا کے کان کے قریب آ کر کہا، آپ پارا آنے سے پہلے ہی یہ بس رک جائے گی۔ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی فنی خرابی پیدا ہوگی کہ اس کا کل تک ٹھیک ہونا ممکن نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے ہی کوئی دوسری گاڑی لے لیں، ورنہ وہاں پھر آپ کو گاڑی کے لیے کافی پیدل چل کر آنا پڑے گا اور آپ کے لیے دقت بن جائے گی بہت۔ تو ندا نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، ناقابل یقین ٹائم ٹریول جیسی، یعنی پہلے سے ہی ہونے والی بات کا اس کو کیسے پتا؟ وہ ابھی اس سے پلٹ کر پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ اچانک وہ اسے کہیں دکھا ہی نہیں۔ ایسے لگا جیسے وہ یہ بات کر کے غائب ہو گیا ہو۔ وہ پریشانی سے دائیں بائیں دیکھنے لگی تو اس کا ایک کلاس فیلو بس سے اتر کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ندا، کسی کو ڈھونڈ رہی ہو کیا؟ تو ندا نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تو کسی کو نہیں ڈھونڈ رہی۔ تو پھر بس میں کیوں نہیں بیٹھ رہی آپ؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کافی دیر سے یہاں کھڑی ہیں۔ وہ دراصل پاشا کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ پاشا ابھی ادھر ہی کھڑا تھا، نہ جانے ایک دم کسی چھلاوے کی طرح کہاں غائب ہو گیا۔ تو اس کے کلاس فیلو نے حیرانگی سے کہا، پاشا کو آپ نے ابھی یہاں دیکھا ہے؟ تو ندا نے پلٹ کر فوراً کہا، ہاں بالکل یہاں ہی تھا ابھی تو، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے والی بات تو ہے مس ندا، اس نے آہستہ سے کہا تو ندا نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم بولا کہ پاشا تو آج ایبسنٹ ہے، اس کی سک لیو میں نے خود جا کر جمع کروائی ہے۔ تو وہ حیرت سے اپنے کلاس فیلو کی طرف دیکھ کر نہ ماننے والے انداز میں بولی، ارے نہیں، پاشا تو ابھی یہاں کھڑا تھا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے ندا کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے ندا کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا ہو۔ پھر وہ نرم لہجے میں بولا، میں اور پاشا ایک ہی ہاسٹل میں روم میٹ ہیں۔ وہ کل ہی نواب شاہ اپنے گاؤں چلا گیا تھا، سک لیو کا تو بس بہانہ ہے، آپ جانتی ہیں کہ اس کے بغیر چھٹی نہیں ملتی، اور اسے خود میں بس اڈے پر چھوڑ کر آیا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہاں ہو؟ اب تو حیرانگی کی باری ندا کی تھی۔ وہ حیرت سے اپنے کلاس فیلو کی طرف دیکھنے لگی جو انتہائی سنجیدگی سے اسے پاشا اور اس کے سفر کے بارے میں بتا رہا تھا، اور پھر ندا کو اسی حیرت میں چھوڑ کر وہ بس میں سوار ہو گیا۔
تو ندا پریشانی کے عالم میں یہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود ابھی اسے یہاں پر دیکھا تھا، نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اس سے بات بھی کی تھی، اور اس کا یہ روم میٹ کہہ رہا ہے کہ یہ کل خود اسے بس اڈے پر چھوڑ کر آیا تھا۔ کہیں یہ سب مل کر میرا کوئی مذاق تو نہیں بنانا چاہ رہا۔ وہ کچھ مشکوک سی ہونے لگی، اور پھر پاشا کی کہی بات نظر انداز کرتے ہوئے وہ بس میں چڑھ گئی۔ میں کیوں پاشا کی باتوں میں آؤں؟ خدا جانے یہ کہیں مجھے پھول ہی نہ بنا رہا ہو۔ لیکن اس کا دل چپکے اس کی بات کی نفی کر رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بہت بار ایسا ہو چکا تھا کہ پاشا نے جو بات اسے رازداری سے کہی وہ ویسے ہی پوری ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً سارے اسٹوڈنٹ آ کر بیٹھ گئے، تو خان لالا نے، جو کہ بس کے ڈرائیور تھے، بس اسٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ بس یونیورسٹی کے احاطے سے باہر نکلی۔ تو جانے کیوں اسے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا کہ پاشا نے اسے جو کہا تھا وہ سب غلط تھا، یعنی وہ شاید ایسی باتیں کر کے اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ لڑکوں کے یہ پرانے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، جہاں لڑکی دیکھی جو ذرا سیدھی سادی سی ہے تو اسے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ندا کے دل میں ایسے بہت سے منفی خیالات پاشا کے حوالے سے پیدا ہوئے ہی تھے کہ اچانک بس آپ پارا آنے سے پہلے رک گئی۔ تو تمام اسٹوڈنٹس نے شور مچایا، لالا کیا ہوا، یہاں کیوں رک گئے؟ تو خان لالا ایک دم بس سے اترے۔ پہلے انہوں نے باری باری بس کے تمام ٹائروں کو دیکھا، پھر انجن کی طرف آئے۔ کتنی بار انتظامیہ کو کہا ہے کہ اس کھٹارا بس کو ٹھیک کروا دو، لیکن مجال ہے جو یہ انتظامیہ کے کان پر جوں بھی رینگے۔ لالا بڑبڑائے، بس خراب ہو گئی ہے بھائی۔ انہوں نے اونچی آواز میں تمام اسٹوڈنٹس کو بس سے نیچے اترنے کا کہا، اور پاس سے گزرتی ایک ویگن کو روکا کہ ان اسٹوڈنٹس کو آپ پارا تک لے جائے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس اس ویگن میں ایک ایک کر کے بیٹھنے لگے کہ اچانک لالا نے گمسم بیٹھی ندا کو دیکھا اور کہا کہ بچے، آپ یہاں ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ ویگن رکی ہے، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ، ورنہ پھر بہت دیر سے گاڑی ملے گی۔ تو ندا خالی خالی نظروں سے لالا کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے کانوں میں پاشا کی سرگوشی مسلسل گونج رہی تھی کہ آپ پارا آنے سے پہلے پہلے بس رک جائے گی، اور پھر آپ کو کافی پیدل جا کر اپنی روٹ کے لیے ویگن لینی پڑے گی، اس لیے اس بس میں نہ بیٹھیں۔ وہ پاشا کی بات نہ مان کر بس میں چڑھ بیٹھی تھی، لیکن اب پاشا کی پیش گوئی درست ثابت ہونے پر وہ خود کو کافی گلٹی محسوس کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ ٹینشن تو اسے اس بات کی تھی کہ اب اسے کافی پیدل چلنا پڑے گا، کیونکہ اس کے والیٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ یہاں سے دو گاڑیاں کر کے اپنے اس اسٹاپ پر جائے۔ کاش میں پاشا کی بات مان لیتی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بس سے اتری تو لالا اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، خود سے باتیں کیے جا رہی ہے، کہیں پاگل واگل تو نہیں ہے یہ لڑکی؟ لیکن ندا کو اب پیدل چلنے کے خیال سے ہی ہول اٹھنے لگے تھے۔ وہ تار کول کی اس سیاہ سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی ہوا کے جھونکا سا اس کے قریب سے گزرا ہو اور تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا ہو۔ یہ خیال اتنا طاقتور تھا کہ ندا اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھانا محال ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو سڑک پر گاڑیاں معمول سے جا رہی تھیں، لیکن اسے اپنے ارد گرد کچھ غیر معمولی محسوسات محسوس ہو رہے تھے کہ اچانک اسے اپنے بالکل سامنے کوئی قد آور سیاہ ہیولا سا دکھائی دیا۔ تو وہ کچھ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ آگے بڑھے نہ بڑھے، کیا کرے کہ اچانک وہ ہیولا اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ وہ تیزی سے اس جگہ سے جانے لگی، لیکن اب اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بالکل پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اسے قدموں کی باقاعدہ آہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب کی بار ندا کو حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھے کہ کون ہے۔ یہ غیر معمولی احساس اسے پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ جب سے اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اسے کئی بار ایسی فیلنگز آ چکی تھیں، لیکن اس نے یہ باتیں کسی کے ساتھ شیئر اس لیے نہیں کی تھیں کہ لوگ نہ جانے کیا سمجھیں، کہیں اس کی بات کا مذاق نہ بنا دیں۔ اسی ڈر اور خوف سے اس نے کبھی کسی سے اپنے ان عجیب و غریب ہونے والے احساسات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں بننے والے خیالات کو جھٹکتے ہوئے تیزی سے اپنے اسٹاپ پر پہنچی، جہاں پر اس کی مطلوبہ ویگن جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس میں کوئی بھی سیٹ خالی نہیں تھی۔ تو وہ شدید پریشان ہو گئی، کیونکہ اس اڈے میں اور کوئی بھی ویگن کھڑی نہیں تھی، اور اگلی ویگن آنے اور اس میں سواریاں بیٹھنے تک تو بہت دیر ہو جاتی، اور گھر والے الگ اس پر بگڑتے۔
یہ خیال آتے ہی وہ رونے والی ہو گئی۔ اس نے ڈرائیور سے التجا آمیز لہجے میں کہا کہ پلیز آپ کسی میل سواری کو اتار دیں، پتہ نہیں اگلی ویگن کب تک آئے گی، تو میں یہاں پر اکیلی کھڑی رہوں گی۔ تو ڈرائیور نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بی بی ہم یوں کسی سواری کو نہیں اتار سکتے، یہ تو اخلاقی لحاظ سے انتہائی غلط بات ہے، آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، اگلی ویگن آتی ہی ہوگی۔ ڈرائیور کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور وہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی کہ اتنے میں سیاہ چادر کی ایک بہت بڑی بکل مارے ایک شخص ویگن سے نیچے اترا، جس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ لیکن جب ندا کی آنکھیں اس سے ٹکرائیں تو اس کی گہری سبز آنکھوں کو دیکھ کر ندا کو ایک جھرجھری سی آئی۔ وہ ششدر تھی کہ اچانک ڈرائیور نے کہا کہ بی بی آ جاؤ، ایک سواری اتر گئی ہے۔ تو وہ پلٹ کر اس سیاہ چادر کی بکل مارے شخص کی طرف دیکھنے لگی جو پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ ڈرائیور نے ویگن اسٹارٹ کر دی، تو اسے دوڑ کر ویگن میں بیٹھنا پڑا۔ لیکن ویگن میں بیٹھتے ہی اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب ویگن کی طرف تھا، لیکن اس کی سبز آنکھیں ندا پر جمی تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ پاشا کی آنکھیں بھی تو اتنی ہی گہری سبز ہیں، کیا یہ کوئی اتفاق ہے یا اس کا وہم؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ویگن چل پڑی، لیکن شیشے سے نظر آتے سیاہ چادر اوڑھے وہ شخص وہیں کھڑا تھا، جیسے اسے کہیں بھی جانے کی کوئی جلدی نہ ہو۔ اس طرح کے بہت سے غیر معمولی واقعات اس کے مشاہدے میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پاشا کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی راغب ہونے لگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے چڑھنے بھی لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پہلے دن سے یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ پاشا ضرورت سے زیادہ اس کے ارد گرد رہنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کے ساتھ جڑی عجیب و غریب معاملات ندا کو اکثر تشویش میں مبتلا کر جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حتی الامکان کوشش کرتی تھی کہ پاشا سے دور رہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں تکلیفوں اور پریشانیوں کا ایک نیا باب رقم ہو جائے۔ وہ پہلے ہی اپنی زندگی بہت مشکل دورائے پر کھڑی تھی۔ یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کی طرف سے ہونے والی ہنگامہ آرائی پر اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کس طرف جائے، کیونکہ اتنا تو اسے یقین آ گیا تھا کہ پاشا نے پچھلے دروازے کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ یقیناً غلط نہیں ہوگی، کیونکہ ماضی میں ہونے والی بہت ساری باتیں اس کی درست ثابت ہوئی تھیں، تو وہ اب مزید اس پر شبہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جو بات وہ منہ سے نکال چکا ہے وہ ویسے ہی ہوگی جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس سے شدید چڑھتی تھی، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ وہ یونیورسٹی کے پچھلے دروازے کی طرف تو نہیں جائے گی، مگر اب وہ کس طرف سے نکلے یہ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے تمام کلاس فیلوز جا چکے تھے اور سر بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن فائرنگ کی آواز پوری گھن گرج کے ساتھ جب اس کی سماعتوں کے ساتھ ٹکرائی تو اس کا دل دہل جاتا۔ وہ یونیورسٹی کی راہداریوں سے بھاگتے ہوئے جب دوسری طرف آنے لگی تو یہاں پر لڑکوں کا وہ گروپ کھڑا تھا جس سے یونیورسٹی کی ہر لڑکی بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بگڑے ہوئے امیر زادے تھے جن کی ہوس پرست نظروں سے ہر شریف لڑکی بچنے کی کوشش کرتی۔ وہ یہاں پہنچ کر اسی ششو پنج میں تھی کہ ان کے پاس سے کیسے گزرے، کہ اتنے میں ان لڑکوں نے اسے دیکھ لیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف آئے۔ مس ندا، آپ یہاں پر کھڑی ہیں، آپ کو فوراً یونیورسٹی سے چلے جانا چاہیے تھا۔ اس گروپ کا لیڈر جہانگیر اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو کر بولا، تو وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹ کر خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن میں نکل کر کس طرف سے جاؤں سمجھ نہیں آ رہی، پچھلا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور سامنے کے دروازے سے فائرنگ کی شدید آواز آ رہی ہے۔ تو وہ اس کی بات پر پریشان صورت بنا کر بولا، آپ نے اچھا کیا جو پچھلے دروازے سے نہیں نکلی، وہاں پر تو کئی اسٹوڈنٹ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور سامنے والے دروازے پر بھی جو بھی آتا ہے گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ گھبرائیں نہیں، ایک سیف راستہ ہے جس سے ہم نکل جائیں گے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ یہ بات کہہ کر جو ہی آگے بڑھا تو ندا کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ جائے یا نہیں، کیونکہ پوری یونیورسٹی میں اس کی ریپیوٹیشن انتہائی بری تھی، خاص کر لڑکیوں کے بارے میں اس کے حوالے سے کبھی کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملی۔ لیکن سچویشن ایسی تھی کہ وہ یہاں تا دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ کوئی بھی شناسا چہرہ نہ تو اسے اپنی کلاس فیلوز کا نظر آ رہا تھا، نہ ہی اسے کوئی ٹیچر دیکھنے کو مل رہا تھا۔
پوری یونیورسٹی میں اگر کوئی آواز تھی تو وہ صرف گولیاں چلنے اور شور شرابے کی. ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی میدان جنگ میں بالکل تنہا آ کر کھڑی ہو گئی ہو. اسے سوچتا دیکھ کر جہانگیر نے چلتے چلتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا, مس ندا, کم آن, جلدی آئیے, اس وقت آپ کا یہاں پر اکیلے کھڑا رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ یہ بات سن کر مزید ڈر گئی. جہانگیر کے ساتھ جانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا, تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی. غیر محسوس انداز میں اس کے گروپ کے باقی لڑکے اس کے پیچھے آنے لگے. اب صورتحال یہ تھی کہ سب سے آگے جہانگیر, درمیان میں وہ, اور اس کے گروپ کے لڑکے اس کے پیچھے آ رہے تھے. اچانک چلتے چلتے بڑے سے ہال کے سامنے آ کر جہانگیر رک گیا اور فوراً اس ہال میں داخل ہو گیا. تو وہ بھی اس کے پیچھے اندر آ گئی. تو اس کے دوستوں نے ہال میں داخل ہوتے ہی فوراً دروازہ بند کر دیا. تو وہ ایک دم سے پلٹی. دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ تیزی سے بولی تو جہانگیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, ریلیکس مس, کیوں گھبرا رہی ہیں؟ باہر شدید فائرنگ ہو رہی ہے, کوئی بھی گولی ہمیں زندگی سے آزاد کر سکتی ہے. بہتر ہے کہ یہاں تھوڑی دیر رک کر انتظار کر لیا جائے. امید ہے تھوڑی دیر بعد فائرنگ کی شدت میں جوں ہی کمی آئے گی تو ہم سب یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے. جانے کیوں ندا کو اس کا لب و لہجہ انتہائی جھوٹا سا لگا. میرے خیال میں تو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے, وہ جہانگیر کے جواب میں فوراً بولی. لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دوست اسے اپنے گھیرے میں لیے کھڑے ہیں. یہ سچویشن انتہائی خوفناک تھی کہ وہ اس وقت ان لڑکوں کے گھیرے میں کھڑی ہے جنہیں یونیورسٹی میں شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے. خدایا, میں نے کس پر اعتبار کر لیا, وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی. جہانگیر اسے اپنی نرم ملائم باتوں سے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اچانک ان کا گھیرا توڑ کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے کی کنڈی کھولنے لگی کہ اچانک جہانگیر نے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. ارے مس ندا, کیا ہو گیا, کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ جہانگیر اسے خود سے قریب کر کے بولا تو اس کے منہ سے ندا کو الکوہل کی بو آئی. اسے اندازہ ہوا کہ جہانگیر نے ٹھیک ٹھاک نشہ کر رکھا ہے. اس نے ایک دم سے اپنا بازو جہانگیر کے ہاتھوں سے چھڑایا. میں پریشان نہیں ہوں, مجھے بس باہر جانا ہے, وہ ایک دم سے بولی تو جہانگیر نے اسے اپنی باہوں میں لے کر دست درازی کی کوششیں شروع کر دی. تو وہ بوکھلا سی گئی اور چیخ کر بولی, یہ کیا کر رہے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو وہ انتہائی بے شرمی سے بولا کہ اس میں شرم والی کیا بات ہے, تھوڑا سا ماحول بن جائے گا تو ہمارا اسٹریس بھی کم ہو جائے گا. اس کی بات پر اس کے دوست خباثت سے کہا لگانے لگے تو وہ رونے والی ہو گئی. اس سے پہلے کہ جہانگیر کی دست درازی بڑھ جاتی, اسے ایک زوردار دھکا لگا اور وہ منہ کے بل جا گرا. تو ندا بھی ایک دم سے زمین سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ سامنے اسے پاشا کھڑا دکھائی دیا, جس کی آنکھوں میں غیظ و غضب تھا. پاشا نے فوراً دروازہ کھولا اور اسے سر کی ہلکی سی جنبش سے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکلنے کا کہا کہ جہانگیر کے تمام دوست پاشا کو اپنے گھیرے میں لے کر کھڑے ہو گئے. تو وہ فوراً پاشا کی کمر کے پیچھے آ کر چھپ سی گئی. ایک دم پاشا نے اسے کور کرتے ہوئے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کی, لیکن وہ کسی بدمست ہاتھیوں کی طرح پاشا کے اوپر چڑھ گئے اور اسے گھونسے اور لاتوں اور مکوں سے مارنے لگے. اچانک ان میں سے ایک نے پاشا کے پیٹ پر زوردار چاقو مارا اور اسے زخمی کر ڈالا. پاشا تکلیف سے دوہرا ہو گیا کہ تبھی ایک زوردار گولیوں کا برسٹ اس ہال کے شیشوں سے ٹکرایا اور ایک خوفناک دھماکہ ہوا. پورے ہال میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا. تو پاشا نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً ندا کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بھاگا. اس کے زخم سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا جس نے اس کی شرٹ کو لال کر دیا تھا. وہ بھی تیزی سے اس ہال سے مڑے ہی تھے کہ سامنے سے گن اٹھائے شرپسند عناصر دوڑے چلے آ رہے تھے. پاشا نے ندا کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے جہانگیر کے بندے بھی دوڑے چلے آ رہے تھے. ان کا یہاں پر رکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. لہٰذا پاشا نے اس کا ہاتھ پکڑا, تیزی سے سامنے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا, لیکن انہیں اپنے پیچھے مسلسل بھاگتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں. اچانک سامنے سیڑھیوں کو دیکھ کر پاشا نے اسے ان سیڑھیوں کی طرف دھکیلا اور خود بھی اس کے بے حد قریب آ کر کھڑا ہو گیا. وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں. اچانک ہی ان کے قریب فائرنگ کی آواز سن کر ندا کے منہ سے جوں ہی چیخ نکلنے لگی تو پاشا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. شش, آواز نہیں نکالنی.
پاشا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تنبیہ سرگوشی میں بولا۔ اتنے میں انہیں جہانگیر کی آواز سنائی دی، کہاں جا سکتے ہیں وہ لوگ؟ تم لوگ اس طرف جاؤ، ہم لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سن کر ندا کی رہی سہی ہمت ختم ہونے لگی۔ پاشا نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھا دیا تو اس نے غور سے پاشا کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا پڑ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ہمت سے زیادہ اس سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے یہیں کھڑا رہنے کا کہہ کر خود حالات کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا باہر نکلا تو ندا نے دیکھا کہ اس کے پیٹ سے قمیض خون میں بھیگ چکی ہے، تو ندا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اف، پاشا اس قدر تکلیف میں ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ فوراً پلٹا اور ندا کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا کہا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ تیزی سے اسے بھگاتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہاں سے ایک شارٹ کٹ رستے کے ذریعے وہ مین روڈ پر آئے تو فوراً ہی ایک رکشہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اور پاشا فوراً رکشے میں سوار ہوئے تو پاشا کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے اپنا والٹ ندا کے سپرد کیا اور نیم بے ہوش سا ہو گیا۔ وہ اسے فوراً ہاسپٹل لے گئی۔ ضروری مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ اسے لے کر باہر نکلی، لیکن پاشا کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ اسے اکیلا چھوڑتی۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ یہی سوچتے سوچتے اس نے پاشا کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں اس لڑکے کے لیے شدید ہمدردی پیدا ہوئی جس نے قدم قدم پر ہمیشہ اس کی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی اگر وہ بروقت نہ پہنچتا تو شاید وہ جہانگیر اور اس کے دوستوں کی ہوس کا نشانہ بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی عزت کھو بیٹھتی۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ پاشا کو یوں نیم بے ہوشی کی حالت میں آدھے راستے میں چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائے۔ اس لیے اس نے ایک کڑا فیصلہ کیا اور پاشا کو اپنے گھر لے گئی، جہاں پر اس کے ماموں کی فیملی شادی پر گئی ہوئی تھی۔ اس نے مین گیٹ کو چابی سے کھولا، پاشا کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے نانی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سو رہی تھیں۔ ویسے بھی وہ زیادہ تر اپنی دوائیوں کے زیر اثر سوئی رہتی تھیں، تو وہ وہاں سے کچن میں آئی۔ اس نے دودھ گرم کیا اور فوراً اپنے کمرے میں گئی، جہاں پر پاشا بے دم ہو کر اس کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اپنے بستر پر یوں ایک نامحرم جوان لڑکے کو لیٹے دیکھنا اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور پاشا کے قریب بیٹھ کر اسے آہستہ سے آواز دی تو اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر ندا کی طرف دیکھا تو ندا نے سہارا دے کر اس کے سر کو تھوڑا سا اٹھایا اور دودھ کا گلاس اس کے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ پاشا نے بمشکل دودھ پیا، پھر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ وہ شدید نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت صاف بتا رہی تھی۔ ندا جو ہی اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ندا کا ہاتھ پکڑ لیا تو ندا نے پہلے اس کے ہاتھ کو پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی سبز آنکھوں میں اسے عجیب پراسراریت کے ساتھ ساتھ محبت کا ایک سمندر بھی دکھائی دیا۔ جانے کیوں پہلی بار ندا کو اس کا یوں ہاتھ پکڑنا برا نہ لگا۔ پاشا نے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ قریب ہی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ پاشا، آپ اپنے دوست کو فون کر کے بلا لیں، میری فیملی ابھی شادی میں گئی ہوئی ہے تو آپ کا یہاں سے ان کے آنے سے پہلے پہلے چلے جانا بہتر ہے۔ میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت داری نہیں کر سکتی، میری مجبوری ہے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے پاشا کو کہا، میں اپنے دوست کو ضرور فون کر لیتا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا فون وہیں پر گر گیا تھا، مجھے زبانی اس کا نمبر یاد نہیں۔ دوسری بات کہ اس ہنگامے کے بعد تو ہاسٹل خالی کروا لیا جائے گا اور یونیورسٹی ابھی کافی دنوں تک بند رہے گی، تو اس حالت میں کہاں جاؤں گا؟ تو ندا پریشانی میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پیٹ پر خنجر کا ٹھیک ٹھاک زخم تھا۔ وہ ابھی اسے جواب دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے نانی اس کے کمرے میں آ گئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ عین اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کمال ہے، میں دیر سے تمہارے دروازے پر کھڑی تمہاری باتیں سنی جا رہی ہوں۔ کیا تمہیں اکیلے میں باتیں کرنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنی نانی سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں؟ وہ اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں تو ندا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ بالکل پاشا کے پاس بیٹھی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے پاشا کو دیکھا ہی نہیں۔ اتنا لمبا چوڑا قد کاٹ کا نوجوان لڑکا آخر نانی کو نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ سب سے زیادہ اس بات پر حیرت زدہ ہو گئی۔ نانی اس کی بدلتی ہوئی رنگت کو دیکھ کر پریشان ہو کر بولی، یہ تم اس طرح حواس باختہ سی کیوں کھڑی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی جن دیکھ لیا تم نے جو اس قدر ڈر گئی ہو؟ اچانک اس کی نظر پاشا پر پڑی
جس کی سبز آنکھیں اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ نانی نے اسے خاموش نظروں سے کھڑا دیکھ کر آہستہ سے پوچھا تو ندا نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا اس طرح کرو، یہیں کھانا لے آؤ، مجھ سے اب باہر نہیں جانے کا ہوتا، ویسے بھی تمہارے ماموں تو اب رات کو ہی لوٹیں گے، میں یہیں پر لیٹ جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہی وہ اس کے بیڈ پر لیٹنے لگیں تو ندا کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ اس کی نانی ایک نوجوان لڑکے کے پاس کیوں کر لیٹ سکتی ہیں۔ وہ ایک دم ہکلا گئی۔ ارے نہیں نانی، آپ یہاں پر کیسے لیٹ سکتی ہیں؟ وہ ہڑبڑا کر بولی تو نانی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں؟ یہاں بیڈ پر کیا ہے جو میں یہاں نہیں لیٹ سکتی؟ نانی ندا پر بگڑنے لگی۔ تم ٹھیک تو ہو ندا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ندا کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھرنے لگی تو وہ ہکلا کر بولی، مجھے کیا ہونا ہے نانی، لیکن آپ کو بیڈ پر کوئی نظر نہیں آ رہا؟ تو نانی نے خوفزدہ نظروں سے ندا کی طرف دیکھ کر کہا، اے جھلی، کیا پاگل باتیں کر رہی ہو؟ کیا بیڈ پر کوئی جن بیٹھا ہے کیا؟ تو اب کی بار ندا بے حد خوفزدہ ہو کر پاشا کی طرف دیکھنے لگی جو مسلسل اس کی طرف ہی دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ ندا اگر اب تمہاری یہ افسانوی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو جا کر کھانا لے آؤ۔ تو وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی اور یہ سوچ کر اس کی کن پٹیاں جلنے لگیں کہ آخر نانی کو پاشا لیٹا ہوا کیوں نظر نہیں آیا، کہیں پاشا واقعی میں کوئی جن تو نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور اسے وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جو وہ اکثر پاشا کی موجودگی میں نوٹ کیا کرتی تھی۔ وہ فٹافٹ کھانا گرم کر کے اپنے کمرے میں گئی تو نانی اس کے بیڈ پر بالکل پاشا کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حیرت کا مقام یہ ہے کہ وہ پاشا کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، ورنہ اگر اس کے کمرے میں انہیں پاشا نظر آ جاتا تو شاید وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی۔ اس نے کھانے کی ٹرے نانی کے سامنے رکھی لیکن خود اس سے ایک لقمہ تک نہیں کھایا گیا۔ اس نے چپکے سے پاشا کی طرف دیکھا تو وہ بے غم سو رہا تھا، جانے کیوں اسے اب پاشا سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کچھ تو غیر معمولی ہے اس میں۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن کچن میں جا کر رکھے تو نانی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانے کے لیے اس کے کمرے سے جوں ہی نکلی تو وہ فوراً اپنے کمرے میں آئی تو پاشا کو اس کے کمرے کی اکلوتی کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ ندا کی آہٹ پا کر پاشا ایک دم سے مڑا تو اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کھلکھلا رہی تھی۔ ندا کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ آہستہ سے بولی، کون ہو تم؟ کیا جن ہو یا کچھ اور؟ تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، بالکل صحیح پہچانا، میں جن ہوں، مجھے تم پر پہلے دن سے ہی شبہ تھا، لیکن اگر تم جن ہو تو پھر اتنے کمزور کیوں ہو کہ ایک معمولی سے چاقو سے زخمی ہو گئے؟ تو اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ آپ کی دنیا ہماری دنیا سے مختلف ہے ندا، آپ کے ہاں جب کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو اسے باقاعدہ جیل میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ ہماری دنیا میں سزا دینے کے اصول ذرا مختلف ہیں۔ میں ایک سردار کا بیٹا ہوں اور ہم کوکاف کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی نادانی میں اپنے قبیلے کا ایک اصول توڑا ہے جس کی سزا کے طور پر میری تمام قوتیں مجھ سے لے لی گئی ہیں اور مجھے قبیلے سے نکال دیا گیا۔ جب تک میری سزا کی مدت پوری نہیں ہوتی تب تک میری پراسرار قوتیں مجھے نہیں ملیں گی، لہٰذا اس وقت میں صرف ایک عام انسان کی طرح ہی طاقت رکھتا ہوں، ہاں البتہ اپنے علم کی وجہ سے کچھ پیش گوئیاں کر سکتا ہوں جو کہ درست ہی نکلتی ہیں۔ میرے پاس جو تھوڑا بہت علم ہے اس کی وجہ سے میں ہر کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا، یہی وجہ ہے کہ آپ کی نانی مجھے نہیں دیکھ پائیں، اور اب تو میں یہاں رہ سکتا ہوں نا، اب تو آپ کو میرے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ یہ بات کر کے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے شرارت سے مسکرایا تو نہ جانے کیوں اس کی بات سن کر ندا کو ہنسی آ گئی۔ آپ ہنستی رہا کریں، اتنی اچھی تو ہنسی ہے آپ کی۔ وہ یہ بات کر کے قریب آیا تو وہ ایک دم سے افسردہ سی ہو گئی۔ وہ شاید کئی ماہ بعد مسکرائی تھی، وہ بھی تب جب اس کی امی اس سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ اچانک امی کا خیال آتے ہی ندا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، دل بوجھل ہو گیا۔ پاشا اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ سب خیریت ہے ندا؟ کیا ہوا ہے؟ تو وہ رو پڑی اور اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ میرے ابا کی ڈیتھ کے بعد میری امی نے دوسری شادی کر لی، لیکن میرے سوتیلے ابا نے مجھے قبول نہیں کیا، حالانکہ جب ان کا رشتہ امی کے لیے آیا تھا تو نانی نے صاف صاف میرے حوالے سے انہیں بتا دیا تھا، تو انہیں مجھ سے کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ امی مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں، تو نانی کے ساتھ ساتھ امی بھی بہت خوش ہوئی
کیونکہ امی دل سے یہی چاہتی تھیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ویسے بھی یہاں ممانیہ اور ان کے بچے مجھے اور امی کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے، تو ایسے میں امی مجھے یہاں چھوڑنے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتی تھیں۔ لہٰذا دوسری شادی کے لیے امی نے خوشی خوشی اپنی تیاریاں شروع کی، لیکن شادی کے دوسرے ماہ ہی میرے سوتیلے ابا کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے۔ وہ میری ہر بات سے چڑھتے، انہیں میرا اس گھر میں چلنا پھرنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ ہنسنا بولنا تک برا لگنے لگا۔ میری وجہ سے وہ اکثر امی سے بلا وجہ الجھنے لگتے اور ان کے درمیان بے مقصد سی لڑائیاں ہونے لگیں۔ امی اب بہت پریشان تھیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ نہ وہ مجھے چھوڑ سکتی تھیں، نہ ہی وہ مجھے اپنے پاس رکھ سکتی تھیں۔ دن بدن زندگی تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ امی نے یہ تمام سچویشن جب نانی کو بتائی تو نانی نے کہا کہ ندا کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، تم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تو امی نے اپنی شادی شدہ زندگی بچانے کی خاطر مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ میں کسی صورت یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے امی کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کے آگے گڑ گڑائی، منتیں، سماجت، جو کچھ میرے بس میں تھا میں کرتی رہی، لیکن امی نہ مانی۔ وہ مجھے کبھی غصے کبھی پیار سے سمجھانے لگی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، تمہیں یہیں رہنا پڑے گا۔ امی کا مسئلہ تو مجھے یہاں چھوڑ کر حل ہو رہا تھا، لیکن میرا مسئلہ جوں کا توں ہی تھا۔ سوتیلے باپ کے گھر میں مجھے ہنسنے بولنے کھانے پینے کی آزادی نہیں تھی، تو یہاں پر بھی یہی صورتحال تھی۔ ماموں ممانی اور ان کے بچے مجھے بوجھ سمجھتے تھے۔ یہاں پر اگر میں کسی کے دم پر رہ رہی تھی تو وہ نانی تھی۔ وہی میری یونیورسٹی کا خرچہ بھی برداشت کرتی ہیں، اور جو میں ڈھنگ کا تھوڑا بہت یہاں کھا لیتی ہوں تو یہ بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے والد کی وفات کے بعد میری زندگی اتنی تکلیف دہ ہو جائے گی۔ وہ اپنی کہانی بتاتے بتاتے ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ پاشا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، اب آپ کو کسی سے بھی ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جیسے دل چاہتا ہے ویسے رہیں، جو کھانے پینے کو دل کرتا ہے وہی کھائیں، کوئی آپ کو اب نہیں ٹوکے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو وہ ایک دم گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھیں پاشا، یہ ٹھیک ہے کہ آپ زخمی تھے تو میں یہاں لے آئی، لیکن میں مستقل آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ پاؤں گی۔ لیکن کیوں؟ آپ کے گھر والے تو مجھے نہیں دیکھ سکتے سوائے آپ کے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مرد ہیں، یوں آپ کا ایک لڑکی کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ مانا کہ آپ انسان نہیں بلکہ جن ذات ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا اور میرا ساتھ ساتھ رہنا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ ندا کی بات سن کر پاشا کی سبز آنکھوں میں الجھن سی آئی، لیکن پھر وہ انتہائی ہٹ دھرمی کے ساتھ اس کے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میں تو کہیں نہیں جا رہا، میں تو یہیں رہوں گا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ میرے کمرے میں آخر کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی اور اپنے گھر والوں سے چھپ کر آپ کی خدمت کر رہی ہوں، لیکن اب آپ کافی ٹھیک ہیں، زخم بھی زیادہ گہرا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب آپ چلے جائیں۔ اچھا، 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، زخم تو مکمل ٹھیک ہونے دو، اس نے انتہائی بے چارگی سے کہا تو ندا خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گیا، لیکن اس کے کمرے سے کسی صورت نہیں نکل رہا تھا، اور وہ اکثر اپنے کمرے سے نکل کر نانی کے کمرے میں رات کو سونے کے لیے جاتی تو نانی کے خراٹے اسے ساری رات جگاتے رہتے۔ وہ بری طرح سے تنگ تھی۔ بالآخر اس نے 2 ٹوک پاشا سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ ابھی پاشا سے بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی اور غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، کیا باولی ہو گئی ہو؟ تمہاری نانی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ کمرے میں نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے جو ہی اپنی امی کی طرف دیکھا تو سٹ پٹا سی گئی۔ یہ تو قابل اطمینان بات تھی کہ وہ پاشا کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے امی سے کہا کہ امی، میں تو اپنا سبق پڑھتی رہتی ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ میں کسی سے بات کر رہی ہوں۔ نہیں ندا، ایسے لگتا ہے جیسے تم کسی سے لڑ رہی ہو، بھلا سبق لڑ لڑ کے تھوڑی نہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی امی بات کرتے دائیں بائیں بھی دیکھنے لگی، جیسے انہیں شک ہو کہ اس کمرے میں ندا کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ جانے کیوں ندا کو اپنی ماں کا یوں مشکوک ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اچھا، میں تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو وہ اپنی ماں کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ تمہارے سوتیلے ابا کا بھانجا ہے، پرچون کی دکان ہے اس کی، تو میں نے ہاں کر دی ہے، سوچا تمہیں بھی بتا دوں، بھلا تمہیں کیا اعتراض ہوگا۔ تو ندا ہکا بکا اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ مجھے اس خاندان میں بیاہ رہی ہیں
जहाँ मुझे कभी कबूल ही नहीं किया गया। उसने फ़ौरन इनकार कर डाला तो उसकी अम्मी दो टोक लहजे में कहने लगी, मैंने बात फाइनल कर दी है और अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। वो भी मज़ीद कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बाथरूम का दरवाज़ा ज़रा सा खुला और पाशा उसमें से निकलकर सामने खड़ा हो गया तो उसकी वालिदा हक्का बक्का रह गई। निदा की तरफ देखकर बोली, ये कौन है? तो पाशा ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम पाशा है, मैं इनका क्लास फेलो हूँ। निदा ने घूम कर पाशा की तरफ देखा कि जिसकी मैंने इतनी खिदमत की उसने ठीक होते ही मुझे अपनी माँ के सामने शर्मिंदा कर डाला। उसकी अम्मी ने निदा को कहर आरूद नज़रों से देखा। ये सब क्या है निदा? उसकी अम्मी चीख कर बोली। इससे पहले कि निदा जवाब देती, पाशा उनके करीब आया, बोला, निदा मुझसे शादी करोगी? यकीन रखो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। बाकी दूसरा ऑप्शन तुम्हारी वालिदा के पास है, अगर तुम वहाँ शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, लेकिन याद रखना तुम वहाँ कभी खुश नहीं रहोगी। लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की मुकम्मल गारंटी देता हूँ। चाहो तो मेरा हाथ थाम लो, चाहो तो रद्द कर दो। ये कहकर उसने अपना हाथ जो ही निदा के सामने बढ़ाया तो निदा ने बग़ैर वक्त ज़ाया किए उसका हाथ थाम लिया। मुझे इस दुनिया में रहना भी नहीं है जहाँ इस कदर मफाद परस्त रिश्ते हों। उसने आंसुओं भरी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा, जो उसका रिश्ता उसकी मोहब्बत में नहीं बल्कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए करके आई थी। गोया उन्हें इस बात से गर्ज नहीं कि वो खुश है या खफा, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो मज़ीद किसी के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान नहीं करेगी। इसलिए उसने पूरे होशो हवास के साथ पाशा का साथ कबूल कर लिया, जो उसे लेकर वहाँ से फ़ौरन ही रवाना हो गया। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।